بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، حاضرین گرامی اور سامعین کرام، قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم پر اور آپ پر، تمام انسانوں اور خاص طور سے اہل ایمان پر قرآن کا ایک حق یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہمارا یہ پروگرام، یہ درس کا سلسلہ اسی تدبر کی طرف بڑھنے کی ایک کوشش ہے۔ تدبر کے شوق کو پیدا کیا جائے اور اس کے راستے اور طریقے کو سمجھا جائے۔ یہ عمل ہم اول مرۃ اتدبر القرآن نامی اس کتاب کے حوالے سے رمضان المبارک سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اخلاص و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے آج سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ کا یہی ایک نام ہے۔ یہ سورت 34 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ 2 آیتوں کے استثناء کے ساتھ تمام کی تمام آیتیں مکی ہیں، یعنی مکی اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ 2 آیتیں مدینہ کے دور میں نازل ہوئی، 27 اور 28 نمبر کی آیات۔ اس آیت کی نام اور تسمیے کا سبب کیا ہے، کیوں اس کا نام سورہ لقمان ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ لأن فیہا ذکر لقمان و حکمتہ، اس وجہ سے کہ اس سورت کے اندر سیدنا لقمان اور ان کی حکمت کا ذکر ہے، ان کی دانائی کا ذکر ہے، اور ان کی بعض دانائی اور حکمت پر مبنی باتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تادیب کی، ان کی تربیت کی کوشش کی۔ غور فرمانے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو اپنے کلام میں نقل کر رہا ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمونے کو رہتی دنیا تک اپنی کتاب ہدایت پہ نقل فرمایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس نصیحت کی قبولیت، اہمیت اور لوگوں کے لیے اس کی افادیت کا اظہار ہے، اعلان ہے۔ یعنی ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ادب سکھانے کے لیے ان نکات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کون تھے؟ اہل تفسیر میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء انہیں نبی بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایات اور راجح دلیلوں کی بنیاد پر جو راجح قول جمہور علماء اور مفسرین کا قول ہے وہ یہ کہ آپ نبی نہیں تھے، مقام نبوت پر فائز نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی سے نوازا تھا، اور ان کی حکمت و دانائی کے بعض نمونے جو ان کی نصیحتوں میں ہیں، اور آخر میں انہوں نے ایک روایت کو بھی نقل کیا، انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔ اہل علم نے، اہل تفسیر نے بیان کیا کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حبشہ یا مصر میں پیدا ہوئے، وہیں کے باشندے تھے، بعد میں شام کی طرف انہوں نے کوچ کیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی دانائی اور حکمت اعلیٰ درجے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی بعض حکمت پر مبنی باتوں کو، اور خاص طور سے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو، جس میں تعلیم، تربیت اور ایک انسان کے کردار سازی کے بڑے اہم نکات، بلکہ اگر جامع انداز میں دیکھیں تو اخلاقیات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس میں سمیٹا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں نقل کرنا خود اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ سورت کے ابتدائی مضمون کا تعلق اس کے آخری مضمون سے، کہتے ہیں بدأت السورۃ بذکر اوصاف المفلحین فی الیوم الآخرہ، کہہ رہے ہیں کہ سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں آخرت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے، کامیاب ہونے والوں کے اوصاف، ان کی صفات کے ذکر سے کیا۔
ان کی صفات کو بیان کرنے سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، الف لام میم حروف مقطعات کے بعد کہا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہاں، اس کے بعد کہا ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، سورہ بقرہ ہی میں فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ اس کی تشریح بار بار جان چکے ہیں کہ ہدایت اللہ کا کلام سب کے لیے ہے، سارے انسانوں سارے جنوں کے لیے، لیکن چونکہ اس ہدایت سے روشنی اور فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں، اور وہ درجہ بدرجہ متقین، محسنین اور ایمان والوں کے مختلف مراتب پر فائز ہوتے ہیں۔ لہذا حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے یہی ہیں، اس لیے ہدی للمتقین اور ہدی ورحمۃ للمحسنین کہا کہ یہ محسنین یعنی احسان کرنے والوں، جن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ الذین، کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اقامت کرتے ہیں یعنی پابندی۔ اقامت میں صرف پڑھنا، نماز کی ادائیگی نہیں، بلکہ اس کے تمام حقوق، شرائط، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا شامل ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ محسنین کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، یہی اہل ایمان کے اوصاف ہیں، آخرت پر ایمان کے ساتھ یہ عمل کرنا۔ ہاں، یعنی اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت اور صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ مفلحین کا، کامیاب ہونے والوں کا گویا ذکر ہے آغاز صورت میں۔ اور صورت کا خاتمہ کہاں کیا گیا؟ وختمت بالامر بالتقوی والخوف من الیوم الاخر، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس صورت میں حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ڈرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن کا ڈر اپنے دل میں رچا بسا لیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور قیامت کا بھی خوف رچائیں بسائیں۔ بڑے مؤثر انداز میں پڑھیں تو ہمارا دل دہل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کیا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، الناس کہا، سارے لوگوں، تو سارے لوگوں سے خطاب ہے دنیا کے۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سارے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار پالنہار سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، واخشوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جب کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام، دنیا میں سب سے زیادہ اخلاص والا رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے، یہاں دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ابھی ان نصیحتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے، کوئی چیز سکھاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو اپنے دل میں امیدیں، خواہشات بسا کر رکھتا ہے، دنیا میں کوئی رشتہ دار دوسروں کے تعلق سے ایسا نہیں کرتا ماں باپ کے علاوہ۔ اس میں عموماً، ہاں، وہ شاید شذوذ ہی ہوگا، کوئی ایک دو معاملہ کہ باپ بیٹے میں دشمنی ہو، دین اور غیرت کی بنیاد پہ ہو، وہ الگ بات ہے، ورنہ رشتے کی بنیاد پر یہ ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا جس میں نفاق، ملاوٹ، کسی فائدے کی خواہش کی بنیاد پر محبت نہیں ہوتی۔ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے خالص طور پر، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ودیت کر رکھی، اور اس بنیاد پر اس کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، شفقت و مہربانیوں کو نچھاور کرتے ہیں والدین۔ ہاں، لہٰذا اس میں نفاق نہیں ہوتا۔ ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہوئے یہ جانا تھا، ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیٹوں، اپنے والد کو اپنا جب خواب بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا،
اپنے خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف وہ مکر و فریب، چال بازیاں کریں گے، ہاں تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے، ہاں منصوبہ بندی کریں گے۔ اس سے وہاں ایک نقطہ نکلا کہ بھائیوں سے یہ خطرہ ہے کہ بھائی کے خلاف کیا ہے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، چال بازی کر سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے حسد اور جلن کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ بھائی بھائی کے لیے حسد و جلن کے جذبے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن حضرت یوسف باپ کو بتا رہے ہیں باپ حسد و جلن کا شکار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، انہیں اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرو، بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ وہاں ایک نقطہ بتایا کہ بھائی، سگا بھائی مخالف ہو سکتا ہے، حسد جلن کا شکار ہو سکتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ رشتہ بالکل نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے جب اللہ نے بتایا کہ وہ دن ڈرنے والا کیوں ہے، کیوں اس سے ڈرنا چاہیے، تو اس آیت میں کہا کہ اس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر آ جائے، بیٹا محفوظ رہے۔ باپ اکیلا شخص دنیا میں ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو، کتنی بھی اونچائی پر چلا جائے۔ یہ جذبہ باپ کا بیٹے کے بارے میں ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ، کوئی والد اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی مولود یعنی بیٹا اپنے والد، اپنے باپ سے کہ کچھ بھی کام آ سکے گا، شیئا کا بھی لفظ لایا گیا، کچھ بھی بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، آپ قریب تر رشتہ داروں کو، قریب سے قریب تر رشتہ داروں کو خطاب کرنے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارا دنیا میں جو چاہتے ہو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی تک کو خطاب کر کے کہا، ہاں ایمان اور عمل صالح ہوگا تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر کہا اگر ایمان اور عمل صالح والی نعمت نہیں ہے، متقی پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تو قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، باپ بھائی رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دور بھاگیں گے۔ کوئی باپ، یہ کوئی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ سے، اپنے پروردگار سے ڈرو لوگو، اور اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں دے گا اور کوئی بیٹا اپنے والد کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی، ہاں ایک اور آدھی نیکی بھی نہیں دے گا اپنے نامہ اعمال سے باپ کو بیٹا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، حق ہے، ہو کر رہے گا، ہونا ہی ہے۔ یہ منظر ہم کو، اس منظر کو دیکھنا ہی ہے، بلکہ اس کو، اس سے گزرنا ہی ہے۔ قیامت کا دن واقع ہوگا اور یہ معاملہ سامنے پیش آئے گا۔ جب یہ حق ہے، یہ ہو کر رہنا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، فریب میں مبتلا نہ کرے۔ غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور غرور دھوکہ دینے والا۔ اگلا جملہ ہے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دینے والا ہرگز ہرگز فریب میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں نہ رکھ دے۔ یہاں آگے آ رہا ہے کہ غرور کی تفسیر لوگوں نے شیطان سے کی ہے، لیکن ہر وہ شخص جو انسان کو راہ راست سے، سچائی کی راہ سے بھٹکا کر گناہ، جھوٹ، باطل کی طرف لے جائے، وہ سب غرور میں شامل ہیں، دھوکہ دینے والے شب میں شامل ہیں۔ جو شبہات کے فتنے میں مبتلا کرے یا شہوات کے، حق سے منحرف کر کے جو بھی گناہ کی طرف لے جائے، وہ سب غرور ہے، یعنی دھوکہ اور فریب دینے والے۔ تو سورہ کے آغاز میں متقیوں کی صفات بیان کی، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور قیامت کے دن کے ڈر کی تلقین کی کہ تقوی اختیار کرو، قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انتہائی قریبی رشتہ دار بھی، انتہائی قریبی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو۔ اس پر قیاس کر لیجئے، اور پھر یہ مضمون قرآن اور حدیث کی مختلف آیتوں اور نصوص میں موجود ہے۔ اب یہ سورہ کے ابتدا اور آخر میں یہ جو تلقین کی گئی، اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ رَأْسَ الْحِكْمَةِ هِيَ مَخَافَةُ اللَّهِ وَالْعَمَلُ لِيَوْمِ الْآخِرِ، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ سب سے بڑی حکمت، رأس الحکمہ، حکمت کی کثیرہ، سب سے حکمت اور دانائی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور آخرت کے دن کے لیے آدمی عمل کرے۔ اس کا مطلب سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ڈر سے اپنے دل کو خالی کر دے اور قیامت کو فراموش کر دے، اس سے غفلت و بے خبری کا شکار ہو جائے، دنیا ہی دنیا کے پیچھے چلے۔ یہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ عقل مند وہ ہے
جو کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے عمل کرے. لہذا بے وقوف وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے, دنیا بہت کچھ کما لی اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, تو وہ چالاک عقل مند ہرگز نہیں ہے. المحور الرئیسی للسورہ, اس سورت کا مرکزی مضمون, محور رئیسی, کس محور پر سورت کے مضامین گردش کرتے ہیں, تو کہا اہمیت التربیت الربانیہ, ربانی پروردگار کی جانب سے تربیت کی اہمیت, ہماری اور آپ کی, سارے انسان و جن کی تربیت کی اہمیت جو اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے اور پھر دوسرے مضامین کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو بیان کی ہے. یہ ربانی تربیت ہے جو اس صورت میں ہے. اگر ہم اس کے مضامین اور تعلیمات و احکامات کو گلے لگاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کی اور اپنے اہل خانہ اور اپنے ماحول و معاشرے کی گویا اصلاح کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, صحیح اسلامی تربیت. اس کی اہمیت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. مواضع السورۃ المبارکہ, اس مبارک صورت کے مواقع اور مضامین. نمبر 1, اثبات الحکمت للکتاب وبالتالی حکمت من انزلہ سبحانہ, کا کہ سب سے پہلے اس صورت میں اس کتاب قرآن کی حکمت و دانائی کا اثبات. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ کتاب حکیم, حکیم کا 2 معنی ہے, اس سے پہلے بیان کیا گیا, ایک تو حکمت و دانائی والا اور ایک مضبوط محکم, یعنی جس میں کوئی جھول کمزوری نہیں ہے, تو مضبوط کتاب اور دانائی والی کتاب. تو قرآن پوری کی پوری کتاب حکمت ہے, یعنی اگر کوئی آدمی دانائی حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو حکمتوں پر گزارنا چاہتا ہے عقل مندی کے ساتھ, تو اسے صرف قرآن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. صرف قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیں, قرآن اور حدیث الگ نہیں ہو سکتے قیامت تک. حتیٰ یرد علی الحوض, اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں دونوں. تو قرآن سراسر حکمت ہے. اس کا دوسرا معنی کیا ہوا کہ اگر آپ کوئی عقیدہ, کوئی عمل, کوئی عبادت, کوئی بھی طریقہ تہوار اگر قرآن کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ حکمت کے خلاف ہے. قرآن حکمت ہے, اس کی ضد بے وقوفی ہے, سفاہت ہے, جہالت و نادانی ہے. تو کہا کہ کتاب کے لیے حکمت کا اثبات کیا گیا اس کتاب میں, اس صورت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب جب حکیمانہ ہے, پوری کی پوری حکمت پر مبنی اور مشتمل ہے, دانائی پر مشتمل ہے, تو صاحب کتاب جس کا کلام ہے وہ حکیم ذات ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا بھی اثبات ہوا. جو حکیم ہے اس کے ناموں میں سے, اس کی صفات میں سے ایک صفت حکمت ہے, اور وہ حکیم ہے, اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. نمبر 2, مضامین کا ذکر میں نمبر 2 کہا وصایا لقمان لابنہ, حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیتیں, تاکیدی حکم جو تعلیم اور تربیت کے انتہائی بنیادی ارکان کہلانے کے لائق ہیں. ان وصیتوں کا تذکرہ ہے جس کا آگے ذکر ہونے جا رہا ہے. نمبر 3, اس صورت کے مضامین میں سے تیسرے نمبر پر ذکر کیا دلائل و وحدانیت اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل. یہ صرف 1-2 آیت میں نہیں ہے, اس صورت میں جا بجا 34 آیتوں میں سے متعدد آیات میں توحید کا مضمون ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ابتدائی آیتوں کے بعد ہی ہے, خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, جسے تم دیکھ رہے ہو, جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. 2 معنی کیا لوگوں نے اس کا کہ ستون ہے لیکن تمہیں دکھائی نہیں دے رہے. ایک معنی یہ ہے, ایک معنی یہ ہے کہ اس کے ستون ہے ہی نہیں, سہارے سے بغیر سہارے کے یہ آسمان کھڑے ہیں اور تم خود دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. آسمان, سما, ہر اوپر والی چیز کو کہتے ہیں. یہ چھت بھی ہمارے لیے سما ہے. قرآن میں بادل کو بھی سما کہا گیا, ستاروں کو بھی سما میں کہا گیا, یعنی اوپر بلندی میں ہے. اب یہ نسبی الفاظ ہیں. سما ہم عرض, اپنی جہاں جس سرزمین پر ہیں اس کو عرض کہتے ہیں. تو یہ آسمان کے لیے یہ عرض ہے. عرض کا معنی زمین بھی ہوتا ہے اور پست چیز بھی ہوتی ہے. تو آسمان کے مقابلے میں ہم پستی میں ہیں, اور ہماری پستی کے اعتبار سے آسمان سما ہے, بلندی ہے. لیکن پہلے آسمان کے بعد جو دوسرا آسمان ہے وہ پہلے آسمان سے اوپر ہے, وہ پہلا آسمان اس کے لیے نیچے ہے. لہذا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لیے زمین ہے, اور وہاں سے دوسرا آسمان سما ہو گیا, دوسرے سے تیسرا, ایسے ہی سارا
بعض لوگوں نے وہ جو سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ کیا ہے اور اسی کے جیسا مثلہن زمینوں کو بھی پیدا کیا، کہ یہ معنی لیا کہ 7 یہ زمین ہم ایک دیکھ رہے ہیں اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لیے زمین ہے، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے لیے زمین ہے، اس طرح 7 زمینیں بھی ہو گئی، اور دوسرے معنی بھی لوگوں نے اہل علم نے بیان کیا۔ تو اس نے آسمانوں کو بغیر سہارے کے بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں پہاڑوں کا سلسلہ قائم کر دیا، سلسلہ کوہ ڈال دیا، بنا دیا، ان تمید بکم تاکہ یہ جو ہے زمین تم کو لے کر ہچکولے نہ کھائے، ڈگمگائے نہیں، یعنی اس کی وجہ سے تم ایک قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جانور کتنے ہیں؟ کیلانی صاحب نے لکھا کہ اب تک لوگوں کی تحقیق میں، انسانوں کی تحقیق میں 10 لاکھ قسم کے جانور آئے ہیں، 10 لاکھ قسم، اور نباتات میں 2 لاکھ یا اس سے کچھ کم و بیش قسمیں منظر پر آئی ہیں۔ یہ جانوروں کی قسمیں اور نباتات کی قسمیں کتنی مخلوق ہوئی؟ وہ پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں آیا کہ ان مخلوقات کا نام یاد رکھنا، ان کی تحقیق اور ان کی حقیقت کا جاننا انسان کے لیے کتنا دقت والا معاملہ ہوگا۔ ہم خود اپنے وجود کے اندر مخفی عجائبات کو آج تک سمجھ نہیں پائے اور صبح قیامت تک پورا سمجھ نہیں پائیں گے، جان نہیں پائیں گے۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہر کسی ضمن میں یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں ہم سب کو جانتے نہیں، سب کا نام نہیں جانتے، یاد بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ کتنی مذہقہ خیز وہ دین اور مذہب ہے جس میں کہتے ہیں کہ 33 کوٹی یا 33 کروڑ یا 36 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ ہاں، مخلوقات میں معلوم دنیا میں ابھی اتنے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی انسانوں کو بہت ساری اللہ کی مخلوقات کا علم نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تمہارے پروردگار کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے۔ تو بہت سی مخلوقات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں، بہرحال آگے بڑھیں کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یہ چند کلومیٹر کی بلندی پر بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی آسمان کہا گیا اور حقیقی آسمان کو بھی کہا گیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اور پھر اس پانی سے ہم نے مختلف قسم کے ہر قسم کے جوڑے اور نفیس جوڑے پیدا کیے، نفیس جوڑے۔ اب جانداروں میں بھی نر مادہ ہے، نباتات میں بھی نر مادہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ تحقیق کہتی ہے کہ پہاڑوں میں بھی نر مادہ ہے، ہر قسم کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ ہاذا، اللہ نے اس کے بعد سوال کیا اور بیان کیا، ہاذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بناوٹ ہے، تخلیق ہے، پیدائش ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کے علاوہ جن لوگوں کو لوگ پوج رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رہے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں، ان لوگوں نے کیا بنایا، کیا پیدا کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا، ایک مکھی کسی نے پیدا نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ ہاں، پھر کیوں ان کی عبادت کر رہا؟ مطلب اللہ جب خالق و مالک ہونے میں، کائنات کے وجود دینے میں، اس کی تدبیر کرنے میں تنہا ہے، تو عبادت کے حق میں اللہ کی طرح دوسرے جو اس کی طرح ہیں نہیں، جنہوں نے اس کے جیسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں، کیسے اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے تم وہ درجہ، عبادت کا وہ درجہ جو اللہ کا حق ہے، خالص حق اللہ کا ہے، کسی اور کو دے سکتے ہو؟ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکہ ظالم لوگ، یہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت کے لائق بنا رہے ہیں، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ ایک آیت، یہ 2-3 آیتیں میں نے بطور نمونہ پیش کی، آگے اور بھی آیتیں ہیں اور بڑے شاندار مضامین ہیں سورہ لقمان میں۔ ساری صورتوں میں اللہ کی کتاب میں ہر بات حکمت پر مبنی ہے، ہر بات اپنے اندر گہرائیاں علم و حکمت کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو آپ اور بھی توحید کی دلیلیں اس صورت میں پائیں گے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 4، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا مضمون بھی اس میں بیان کیا گیا۔ اگر ہم صرف وہی مضمون جو ابھی سورت کے آخر کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی والد اپنے بیٹے کو اور کوئی بیٹا اپنے والد کے کچھ کام نہیں آ سکتا، تو قیامت کی آخرت کی تیاری کا یہ حکم ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کر آخرت کو فراموش نہ کریں، لہٰذا آخرت کے لیے تیاری کریں۔
یہ چند مضامین کا ذکر کرنے کے بعد فوائد و لطائف حول السورۃ المبارکہ، اس مبارک صورت کے اندر موجود جو ہمارے لیے فوائد ہیں اور کچھ لطیف باتیں ہیں۔ نمبر 1، سرد و وصایا لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے جو تاکیدی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، وصیت کا لفظ ہے جس کو ہم کہیں گے تاکیدی حکم، اس کا بیان یہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کو نصیحت کرتے ہوئے، کیا کہا؟ یہاں ان وصیتوں کے ایک ایک پوائنٹ کا ذکر آگے انہوں نے کیا ہے۔ عدم الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی وصیت، پہلی وصیت کی لا تشرک باللہ، یا بنیہ لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک ضد ہے توحید کی، یعنی توحید پر قائم رہنا۔ وہ لقمان علیہ السلام نبی نہ ہوتے ہوئے بھی یہ بات جانتے تھے کہ سب سے اہم چیز جو بیٹے کو تربیت کے لیے بتانی ہے، سب سے پہلا سبق جو سکھانا ہے وہ ہے توحید، اللہ کے حق کو ہر وقت بندہ ذہن میں رکھے، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، اس حق کو ادا کیے بغیر بندہ دنیا اور آخرت کی سعادت و کامیابی سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر شرک کیا، ساری نیکیاں دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی، شرک پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ گویا اس بنیاد پر لقمان علیہ السلام کی یہ سب سے زیادہ حکمت کی بات ہے جو تمام انبیاء نے پیش کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا، بہت بڑا، خالص اور مجسم ظلم ہے، یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ یہ ظلم اگر کیا تو سارے معاملات بگڑ گئے، آدمی امن ہدایت سے محروم رہے گا۔ تو پہلی نصیحت یہ کی جو سب سے بنیادی، سب سے اہم ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی سیکھنا سکھانا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ شرک سے بچیں، توحید کو گلے لگائیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اور اپنے بچوں کی اگر ہم تربیت، صحیح اسلامی دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور بچوں سے ہم کو واقعی محبت ہے، ایک باپ فطری طور سے تو محبت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ بدعقیدہ ہے، دنیا دار ہے، تو اپنے بچے کا بڑا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ اسے دنیا داری سکھاتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے۔ تو بچے کی خیر خواہی، اس سے حقیقی محبت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بنیادی گر اور نسخہ سکھایا جائے، اور اس کا سب سے بنیادی گر ہے کہ ہم توحید سکھائیں، شرک سے بچائیں، اسے یہ تعلیم دیں کہ موت آ جائے، گلا کٹ جائے، آگ لگ جائے، ساری چیزیں قربان کر دی جائیں، لیکن اپنا عقیدہ توحید کبھی قربان ہونے نہیں دینا، اس پر آنچ آنے نہیں دینا۔ حضرت لقمان نے پہلی وصیت یہی کی۔ دوسری وصیت والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کا سیاق جو سورہ لقمان میں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں آیت ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے سلسلے میں، یعنی حسن سلوک کرنے کی۔ یہاں سیاق یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اس سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کا حق بیان کیا، اب اس کے بعد دوسری نصیحتیں کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان خود ان کے والد تھے، لہذا انہوں نے خود نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیچ میں وہ نصیحت شامل کی کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ یا دکھ پر دکھ اٹھاتے ہوئے اٹھائے رہی، حمل کی شکل میں، وفصالہ فی عامین، اور 2 سالوں کی مدت میں اس کی دودھ چھڑائی ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت سورہ بقرہ جہاں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ کی آیت ہے، ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے قرآن کے بیان سے کہ بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس سے کم میں کسی حکمت مصلحت اور ضرورت کے تحت اگر دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سورہ احقاف میں کہا گیا کہ وحملہ وفصالہ، کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے کتنے ہوئے؟ 2.5 سال۔ اسی کی بنیاد پر اہل علم نے، حضرت علی وغیرہ نے یہ استنباط کیا صحابہ نے کہ اگر 30 مہینے میں 2 سال
دودھ کا مانا جائے تو اس کا مطلب 6 مہینے پر بھی وضع حمل ہو سکتا ہے، یہ کم مدت 9 مہینے سے کم ہے۔ ہاں، حضرت علی نے اسی سے استدلال کر کے ایک خاتون کو 6 شادی کے 6 مہینے بعد بچے کی ولادت کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں ولادت ہو، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ 2.5 سال دودھ پلانے والی مدت نہیں ہے، بالکل صاف ہے۔ اس کے باوجود فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے بعض شاگردوں کا یہ قول ہے کہ 2.5 سال، بعض کا قول ہے کہ 3 سال ہے۔ یہ صرف مکتب حنفیہ میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بالکل صراحت ہے کہ دودھ پلانے کی مدت، چھڑانے کی مدت 2 سال زیادہ سے زیادہ ہے۔ انشکر لی ولوالدیک والی المصیر، یہ کہ تم میرا اور میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی احسان کرنے والا ہے، اور دنیا میں ایک انسان کی پیدائش اور پرورش کے معاملے میں دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو حقیقی مالک کا شکر ادا کرے اور پھر ذریعہ بننے والے والدین کا شکر ادا کرنا، ان کے احسانات کو ماننا، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنا اللہ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے، جو فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ اگلا نقطہ بیان کیا کہ عدم طاعتہم فی معصیت اللہ، والدین کی اطاعت نہ کرنا اللہ کی معصیت۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کا، خاص طور سے توحید کے خلاف کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ انہی آیتوں میں آگے بیان کیا مع الحفاظ علی التأدب معہما، ان کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے باوجود کہ اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ برقرار رکھنا ہے۔ مع التأدب معہما، ان دونوں کے ساتھ ادب و احترام اختیار کرتے ہوئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت میں وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے نا، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس بات پر دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ اس کو شریک کرو، شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا آیت کا، شرک کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، مطلب کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اور دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس، شرک کے کرنے کی کوئی دلیل ہے۔ توحید کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی ضد شرک کی کوئی دلیل نہیں، لہذا کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بے دلیل اختیار کرتا ہے، باپ دادا نے کیا، لوگ کر رہے ہیں، اور یوں اور توں، اس قسم کے شبہات اور بے بنیاد باتیں جو حقیقت میں دلیل ہیں ہی نہیں، ان کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں شرک کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو اگر تمہارے والدین تم کو مجبور کرے، دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو کوئی علم اور کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، فلا تطعهما، تو پھر ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ سنگت اور ساتھ اختیار کرو، ان کا ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کی عظیم الشان تعلیمات میں سے ہے، جس کی آج بلکہ ہر وقت سماج، معاشرے، گھر بار کو شدید ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جب والدین کو لوگ اولڈ ایج ہوم میں بھیج کر بے سہارا بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے عیش و عشرت میں، ہمارے لطف و لذت میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، لہذا حکومت کے حوالے کر کے کسی خلوت گاہ میں ان کو بھیج دیا جائے کہ وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ اپنی زندگی کے آخری دن کاٹیں اور موت کا انتظار کریں، اور وہ آنسو بہا کر اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتے ہیں۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں، ہندوستان میں بھی اب تعمیر ہونے لگا ہے۔ ایسے ہی ایک اولڈ ایج ہوم میں کچھ مسلمانوں نے والدین کے ان حقوق پر مشتمل قرآن کی آیات اور احادیث جب سنائی تو بعض لوگوں نے کھڑے ہو کر، بوڑھے لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو، ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں 40 سال کی دیری کر دی۔ 40 سال پہلے اگر یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہوتی اور ہم نے ان پر عمل کیا ہوتا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی، صحیح دین اختیار کیا ہوتا، تو آج اس طرح تنہائی میں ہم آنسو نہیں بہاتے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ مراقبۃ اللہ فی جمیع الامور، تمام معاملات میں اللہ کا مراقبہ، اللہ کی نگرانی، یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں،
اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی نگرانی سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یا بنیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی تھی اس میں ایک یہ تھی، یا بنیا، بیٹے، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، یعنی برائی یا عمل، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، صخرہ کسی چٹان اور پہاڑی کے ٹکڑے کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، کہیں بھی چھپی ہوئی بات ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ وہ چیز، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے، باریک سے باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے، کوئی کتنی بھی باریک ہو، ہمیں خوردبین سے دیکھنا پڑے، خوردبین سے بھی نظر نہ آتی ہو، اللہ کو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے، خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم و احاطے سے، اس کے خبر اور دائرہ علم و احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی، ہم حکومتوں سے، بادشاہوں سے، پولیس سے، فلاں سے، ماں باپ سے، اس سے بچ کر گناہ کرتے ہیں، پہچاننے والی نگاہوں سے، لیکن جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ گناہ کرتے وقت اگر یہ تصور رہے تو آدمی کی اصلاح ہو، انسان کی اصلاح کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا صحیح عقیدہ، اس کی توحید اور اس کے بارے میں یہ جو قرآن نے جو باتیں ہمیں بتائی ہے، اس کا صحیح عقیدہ ہی انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ کسی پولیس، حکومت، بادشاہ کا ڈر انسان کو سدھار نہیں پاتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سخت قوانین بنتے ہیں اتنی ہی زیادہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور برائیوں کی شرح، بے ایمانیوں کی شرح ہر روز بڑھتی جاتی ہے۔ کتنے بھی قانون بن رہے ہیں، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لوگ بچنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آدمی دل میں جب یہ جانے گا کہ ہم کہیں بھی چھپ جائیں، پہاڑی کے اندر، چٹان کے اندر چلے جائیں، تب بھی اللہ کی نگاہ سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، تب اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا اور اس کی اصلاح ہوگی۔ یہ راس الحکمہ یہی ہے۔ آگے کہا العبادۃ والدعوۃ الی اللہ۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بیٹے کو جو سکھایا، اور میں نے بار بار کہا کہ ہم کو بھی تربیت کرنی ہے تو یہ نکات سامنے رکھنا چاہیے۔ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی معصیت میں والدین کی بات نہ مانو۔ پھر تیسرے اگلی کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو تمہیں دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اللہ کی قدرت سے تم بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، نہ نگاہ سے نہ پکڑ سے۔ اور آگے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں، اور دعوت کے راستے میں مشکلات آئیں گی، طے بات ہے۔ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے تو مخالفتیں ہوگی، کیچڑ اچھالا جائے گا، ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، تو ایسے میں صبر کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے، تم نماز قائم کرتے رہنا، عبادات میں راس العبادات نماز ہے، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور نیکی کا حکم دینا۔ یہ اب تم نے اپنا عمل کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اب آگے کہا اور اس سلسلے میں تم کو جو تکلیف، مصیبت، پریشانی لاحق ہو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پریشانی آ رہی ہے اس پر صبر کرتے رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے یہاں دیکھیے کتنے لوگ جانتے ہیں، دیکھتے کون پھٹے میں ٹانگ ڈالے، کون جھنجھٹ میں پڑے، ان کا جھگڑا ہے، ان کا مسئلہ ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک بدعت کر رہا ہے، ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ایک کمزور پر ظلم کر رہا ہے، ہم کیوں بولیں؟ یہ چھوٹی ہمت والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا، حضرت لقمان نے کہا کہ یہ ہمت والا کام ہے کہ خود اچھا رہنا، پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جب ہمت والا کام کرو گے تو مخالفتیں ہوگی، اسی لیے تو چھوٹی ہمت والے لوگ بھاگتے ہیں ان کاموں سے۔ خیر، آگے کہتے ہیں تواضع، حضرت لقمان نے تواضع کی تعلیم دی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی۔ انہوں نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں کے سامنے پھلاؤ مت، یعنی تکبر کرتے ہوئے منہ پھلا کر بیٹھے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر اترا کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خود پسند، متکبر یا گھمنڈی اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ خود گھمنڈ میں مبتلا ہے اور لوگوں کے سامنے شیخی ہانکتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر، اپنے آپ کو، اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا ماننا چاہیے۔
لیکن آدمی اپنے آپ کو میں اپنی بات مانوں گا، اس کی کیوں مانوں، وہ سمجھا رہا ہے تو کیوں قبول کرو؟ یہ تکبر ہی ابلیس کی گمراہی کا سبب بنا، بلکہ اکثر کفار مشرکین سرکشوں کی سرکشی کا سبب بنتا ہے، اور یہ شرک سے قریب ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی بات کو منواتا ہے۔ میں انانیت بہت سارے جرائم اور حق کو قبول نہ کرنے کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ جو حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرتے، ان کے یہاں تکبر ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی، ہمیں بھی سکھانا چاہیے، چھوٹے بڑوں جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے۔ ہاں بہرحال یہ بھی کہا، اور پھر آگے اور بھی تعلیمات ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تم اپنی آواز کو گدھوں کی طرح نہ نکالو، چیخ چلا کر بات نہ کرو۔ نمبر 2، یہ پہلے مضمون کے تحت حضرت لقمان کی وصیتوں کے نکات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد 2 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا کہ الغناء المصحوب بموسیقی حرام شرعا، غنا یعنی کوئی چیز گانا جو کہ موسیقی کے ساتھ ملا ہوا ہو، ہاں ساز اور موسیقی کے ساتھ میں، یہ شرعاً حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کا نام دیا۔ لہو الحدیث یعنی لغو بات، غافل کرنے والی بات، لہو الحدیث۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غفلت کا سامان یا لہو الحدیث، برائی کے غفلت کرنے والا آلہ خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائے ہٹائے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو مذاق بنا دے۔ یعنی اللہ کے راستے اور تعلیمات کو مذاق بناتے ہیں وہ دنیا دار جو قرآن حدیث کے مقابلے میں دنیا کی باتوں کو اختیار، چھوڑو یہ سب چیزیں، پارسا بنتے ہو، نیک بنتے ہو، تو اسے مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب ہے۔ ہاں وہذا باتفاق المذاہب الاربعہ، المغنی کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ نقل کیا، حوالہ بھی دیا ہے المجموع المغنی، کہ یہ مذاہب اربعہ حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان چاروں مسلک کے درمیان یہ اتفاق ہے کہ موسیقی والا گانا بجانا اور لہو الحدیث کا یہ معنی یہ حرام ہے شرعاً۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کہتے تھے، قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے صحابی رسول ابن مسعود، کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہی ہے، اور موسیقی کے آلات اور مختلف سامان ہیں، ساز، مضراب اور وہ چیزیں جس سے گانا بجایا جاتا ہے۔ ہاں جتنے بھی ڈھول تاشے اور جدید سے جدید قسم کی جو سارنگی ہو یا کوئی اور چیز ہو، ساری کی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اہل علم نے بعد میں کہا کہ ٹی وی وغیرہ، اور آج موبائل پر جو اس قسم کے موبائل پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علمی چیزیں اور فائدے کی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں ٹی وی چینلز پر بھی، لیکن یہ ساری چیزیں گھر گھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریشم کو، شراب کو، زنا کو اور گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے کی چیزوں کو حلال بنا لیں گے، نام دوسرا دیں گے۔ یہ اب آرٹ بن گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اب ہمارے ہاں دیکھیے کتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو قابل حرج سمجھا بھی نہیں جاتا۔ ہمارے اپنے شہر میں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو میری عمر کے یا مجھ سے کم عمر کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ٹی وی شروع میں آیا تو لوگ گھروں میں رکھنے سے شرماتے تھے کہ لوگ نام رکھیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے۔ کارخانوں میں اگر کوئی لاتا بھی تو ہم کو کرکٹ دیکھنا ہے، ہم کو فلاں کام ہے، ہم کو خبریں دیکھنا ہے۔ ہاں اخبارات میں کام ضرورت پڑتی ہے تو آفس میں، کارخانے میں رکھا جاتا تھا۔ اب آج ایسا ہو گیا ہے، بالکل بدل گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو تو وہ کسی اعتبار سے کمتر سمجھا جائے۔ ارے اس کے گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں ہے، اور کہیں اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ساری چیزیں مضر ہیں، لیکن اہل علم نے کہا کہ اگر اس کو کوئی گانا بجانا اور غیر ضروری چیزیں، ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو حق سے، ذکر اللہ کے ذکر سے، نماز سے، نیکیوں سے غافل بناتی ہے، آدمی کو دنیا داری کی طرف لے جاتی ہے، تو وہ لہو الحدیث کے معنی میں داخل ہے۔ لوگ اس کو خریدتے ہیں خود اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں
موبائل کے بہت سارے اچھے استعمال ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ استعمال لوگ غفلت والے کاموں کے لیے دنیا کی طرف، دنیا اور دنیا داری اور شہوانی خواہشات اور لذتوں کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی ہم اس پر اگر گفتگو کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، ینبغی للعبد ان یحذر من ذنوب الخلوات، بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، بچے، ڈرے، اسے ڈرنا چاہیے۔ ایک گناہ کی نفسیات ہے، جب آدمی کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی پہچاننے والی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے تو گناہ پر جری ہو جاتا ہے، سفر میں، تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں شیاطین کو اندھیرا پسند ہے، من شر غاسق اذا وقب کی پناہ اسی لیے مانگنے کی تعلیم دی گئی، تو بہت سارے اسباب سے۔ تو کہا خلوت کی، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی اور چھپی نہیں رہتی۔ وقت اور یہ تنہائی کی وہ غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ شروع میں اگرچہ بندے کو چھوٹ دیتا ہے تو تنہائی میں کرنے والا گناہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تنہائی میں کر رہا ہوں، کوئی جان نہیں پا رہا ہے تو میں بہت چالاک، گناہ بھی کر رہا ہوں اور محفوظ بھی۔ تو کہا لیکن کبھی کبھی یہ چیز انسان کی بے عزتی اور اس کی قیامت کے دن ہلاکت کا سبب تو بننا ہی ہے۔ جو اس طرح سے گناہوں کا خگر ہوگا نا، تو جب عادت گناہوں کی پڑی ہوگی تو وہ نیک کا نیک نہیں رہے گا، ظاہر میں بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں، اور اگر کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا تو خوف ہے کہ قیامت کے دن بے نقاب ہو جائے۔ یہ اسی آیت کے تحت میں دیکھیے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل ہو، اے بیٹے، لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر پہاڑی کے اندر، کسی چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی عمل یا برائی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، بندے کے لیے یہ مناسب ہے کہ اگر اس کا دل کسی نیکی اور فرما برداری، دین کے کسی تقاضے کی طرف مائل ہے کہ مجھے یہ نیکی اور اچھائی کرنا چاہیے، جب اس کے اندر یہ جذبہ اور خیال، شوق پیدا ہو رہا ہے تو اس کو عمل میں لانے اور اس کی طرف بڑھنے میں دیری نہ کرے۔ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ آج کا کام کل پر ٹال رہا ہے تو کل وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کل کیا ہوگا، وہ کام کرنے کے لائق رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہاں سورہ لقمان کی آخر آیت سے انہوں نے استدلال کیا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم والا، کامل علم والا، خبیر، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، کوئی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل ویعلم ما فی الارحام، اور مادر رحم میں، مادہ کے رحم میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کس زمین پر مرے گی، یقیناً اللہ علم والا اور خبر۔ یہ اللہ کے رسول، بخاری کی حدیث ہے، یہاں انہوں نے نقل نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں نقل کرنا چاہیے تھا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، وہ 5 کنجیاں ان کو بیان کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے جوابات۔ قیامت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، حضرت جبریل نے بھی پوچھا تو کہا کہ جیسے آپ کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں، مل مسئول اعلم بہا من السائل او کما ورد فی الحدیث، بخاری میں آپ 12 قرآن میں جگہ جگہ ہے، حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ اب جو لوگ عالم الغیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم والا بتاتے ہیں، وہ صرف اسی ایک چیز پر غور کر لیں کہ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ قیامت کی علامتیں آپ نے بیان کی، لیکن قیامت کب واقع ہوگی یہ اللہ کے سوا کسی کو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسرے، بارش وہی برساتا ہے تو اس کو غیب کی کنجی کہا۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات تو کہتا ہے، تو محکمہ موسمیات علامتوں کو دیکھ کر کہتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو اس کے اندازے، تخمینے، مشینیں جو کچھ بتاتی ہیں ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، اکثر کبھی کبھی صحیح ہوتی ہے اور اکثر غلط ہوتی ہے۔ علم اسے کہتے ہیں کہ یقینی طور سے ہو اور واقعی ہوتا ہے۔ صحیح اور حقیقی علم اللہ کو ہی ہوتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، فائدے مند ہوگی کہ نقصان، اس کے نتائج، ساری باتیں اللہ جانتا ہے۔ ماں کے رحم میں کیا ہے، مادہ کے رحم میں، بولتے ہیں کہ آج تو
کیا ہے سونوگرافی اور کیا کیا چیزیں نکل گئی ہیں، مشینوں سے دیکھ لیتے ہیں بچے کو پیٹ کے اندر. تو یہ رحم کا لفظ ہے. رحم جب حمل ظاہر نہ ہوا ہو اس مرحلے میں اگر مشینوں سے دیکھ لیا تو غیب کہاں رہا؟ ابھی آپ میرے سامنے ہیں تو سامنے ہو گئے، دیوار کے پیچھے جو ہے وہ غیب ہے. اب جب ہم نے کیمرے کی اس پر مشین لگا کر دیکھ لیا تو یہ تو غیب نہیں رہا. اللہ بغیر اس کو کھولے ہوئے جانتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر زیادہ سے زیادہ مشین کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں کو جانتا ہے آدمی، کچھ چیزوں کو بچہ ہے بچی ہے اتنا. اللہ نے قرآن کا ماں کیا ہے؟ یعلم ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے. من فی الارحام نہیں کہا، کون ہے یہ نہیں کہا. اب ماں میں بہت سی باتیں آ گئی کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا، گورا ہوگا کالا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کتنی دن کتنی عمر جیے گا، ہاں اس کی روزی کیا ہوگی، وہ کیا پڑھے گا، کیا بنے گا، ہاں اس کا انجام کیا ہوگا، ساری باتیں جانتا ہے. ما فی الارحام کے معنی میں سب داخل ہے اور یہ صرف اللہ جانتا ہے. آگے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی پیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، الا یہ کہ اللہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتائے کہ کل آپ کا یہ ہونے والا، ورنہ کوئی جانتا نہیں ہے. ہمارے یہاں فضائل اعمال کے نام پر بزرگان دین کے صوفیوں کے ایسے ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ کل ایک بزرگ نے کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن مر گئے. میں نے ایک صاحب کو، ایک عالم دین کو بتایا کتاب میں، ان سے کہا کہ بتائیے یہ واقعہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، آپ بتائیے کہ اگر آپ اس واقعے کو صحیح مانیں گے، اور ایک نہیں کئی واقعہ ہے، تو قرآن کی آیت غلط ہے، اور اگر قرآن کی آیت صحیح ہے تو یہ واقعہ غلط ہے. مجھ سے قریباً 20-25 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ شاید گفتگو کی انہوں نے، لیکن ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ قرآن کی آیت پر ہمارا ایمان ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہا. کتنا لوگوں پر اپنے بزرگوں کی بزرگی اور عقیدت کا یہ غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور اللہ کے کلام پر اپنے ایمان کو بھی نہیں پہچانتے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام غلط نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. اس کے خلاف کوئی بات آئے، کتنے بھی بڑے بزرگ بیان کریں، وہ صحیح نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کی تعویل کی گنجائش ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے تو پھر وہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اول وہلا میں یہ کہنا چاہیے ایک بندہ مومن کو کہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں بزرگوں کی عظمت کا پیالہ پلایا جاتا ہے لوگوں کو، اتنے بڑے، اتنے فلاں، ان کی بات مانو. انبیاء کرام اللہ کی عظمت و کبریائی کا سبق پڑھاتے تھے کہ اللہ کی عبودیت و بندگی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کی مانو. یہی نبیوں کی دعوت میں اور لوگوں کی دعوت میں یہ بنیادی ایک فرق ہے کہ کچھ لوگ اپنے بزرگوں، مشائخ اور بڑوں کی عقیدت کو ہی پڑھاتے پلاتے رہتے ہیں زندگی بھر، اور انبیاء کرام کے سامنے اگر کسی نے غلو کی بات نبی سے کہا کہ نہیں مجھ کو یہ مت کہو. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ کہا مجھے اللہ کے برابر کر دیا. نہیں، صرف جو اللہ چاہے یہ کہو بس، ماشاء اللہ وحدہ. صحیح حدیث، اور ایسی کتنی حدیث ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. ہاں اللہ بعض انبیاء کو کہیں کہیں کچھ معاملات میں بتاتا تھا، یا بتا دے یہ الگ بات ہے، خبر دے دے پہلے سے یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی نفس کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کل کیا کرے گی، کہاں مرے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت. نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم مرغ کی بانگ سنو، سیاحت دیکھ مرغ کی آواز یعنی اس کی بانگ سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ سے اس کا فضل مانگو. فإنہا رأت ملکن، اس لیے کہ مرغے نے جو بانگ لگائی ہے اس نے فرشتے، ملکن نہیں ملکن، اس لیے کہ فإنہ رأت ملکن، اس نے فرشتے کو دیکھا. ملکن مانے بادشاہ ہو جائے گا، ملک مانے فرشتہ، ملک کو دیکھا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيكَ الْحَمِيرِ، ہاں اور جب تم گدھے کی رینک سنو، ریکنا، گدھے کا ڈھینچنا یا آواز نکالنا سنو، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو. ہاں فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، اس لیے کہ گدھا جو چلاتا ہے، ہاں ہنہناتا ہے، ریکتا ہے یا ڈھینچتا ہے، ہاں اس نے شیطان کو دیکھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہاں ہم آیت میں دیکھتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی یا گدھوں کی آواز ہے. اور حدیث کہہ رہی ہے گدھا آواز نکالے تو شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا.
قال تعالی، نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک جگہ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے کوئی دھوکہ دینے والا، دھوکے باز، فریب میں مبتلا کرنے والا تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے سکے، ہوشیار رہنا۔ غرور ہاں مبالغے کا صیغہ، یعنی بڑا دھوکے باز۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں الغرور هو الشیطان، غرور سے مطلب شیطان ہے، ابن کثیر کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ تو غرور حقیقت میں شیطان ہی ہے، اور وہ شیطان جو جنوں میں سے ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر انسانوں میں سے بھی کوئی انسان کوئی لوگوں کو راہ حق سے، راہ راست سے بھٹکاتا ہے، شرک، بدعت، خرافات، بدعقیدگی، قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف لے جاتا ہے، تو وہ بھی غرور ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا ہے۔ لہٰذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اور اسی غرور کو پہچاننے کے لیے ہم شبہات کے فتنے جیسے دروس کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں اکیلا نہیں، دنیا میں جو علماء بتاتے ہیں، قرآن حدیث نے جو ہم کو گمراہ اور شیطانی راستوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ گمراہ ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، امت میں اتنے اتنے فرقے ہوں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، لہذا سب سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول یہ دھوکہ دینے والی چیزوں سے ہم کو متنبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 7، لقمان علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک نیک صالح ولی بندے تھے، ولیًا صالحًا، ولی صالح بندے تھے، ولم یکن نبیًا، نبی نہیں تھے، وعلی ھذا القول جماہیر المفسرین، اسی قول پر مفسرین کے جمہور لوگ اسی پر قائم ہیں، مطلب جمہور مفسرین کا یہی قول ہے اور یہ راجح قول ہے۔ آخری نمبر 8، مما جاء فی الاثر، بعض روایتوں میں اثر میں یہ بات آئی ہے حضرت لقمان حکیم کی خبروں میں سے کہ ان کی حکمت کی بہت ساری باتیں ہیں، کچھ تو قرآن نے نقل کی اور بعض روایتوں میں نقل کی گئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکمت اور دانائی کے اس مقدار اور اس درجے پر کیسے پہنچے، تو انہوں نے یہ جواب دیا قدر اللہ، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے۔ بندہ مومن کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کوئی بھی کامیابی ملے تو سب سے پہلے یہ کہ یہ اللہ کی نوازش ہے، تو اللہ کی تقدیر۔ دوسرے، اب میں اپنی بات کروں، وہ ادائی الامانہ، میں امانت کو ادا کرتا ہوں، مجھ پر جو بھی اب امانت کا معنی بہت کچھ ہے، کوئی پیسہ دے دے، کوئی چیز آپ کے پاس رکھے، یہ امانت ہے جو ودیت کی جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی راز رکھے، یہ امانت ہے، آپ کے بال بچے آپ پر آپ کے پاس امانت ہے، شریعت کی تعلیمات آپ کے پاس امانت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کا حق دوسروں پر ادا کرنا آپ پر لازم ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ حق ادا کرنا چاہیے، تو میں امانت کو ادا کرتا ہوں۔ وصدق الحدیث، اور راست گوئی، یعنی سچ بات بولنا، جھوٹ نہیں بولتا، ہاں، وترک ما لا یعنینی، اور جو لغو اور بےسود کام ہے، بیکار کام ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ آپ غور کیجئے کہ لقمان حکیم کیا کہہ رہے ہیں، امانت کے ادا کرنے سے، سچ بولنے سے اور لغو کاموں کو چھوڑنے سے مجھ کو یہ حکمت و دانائی کا مقام ملا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا چالاکی ہے، جھوٹ بول کر کام نکالنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، بیوقوف بنانا، یہ چالاکی ہے۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھولا والا بیوقوف آدمی ہے۔ کتنی الٹی بات ہے، لوگوں نے پیمانے ہی تبدیل کر دیے۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں حکیم کی حکمت کی بات یہ ہے، حکمت کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال کا بھلا کرے اور اس کے لیے سچائی کا راستہ اختیار کرے۔ حضرت لقمان کی شخصیت میں ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے۔ یہ بات انہوں نے امام قرطبی کے حوالے سے نقل کی۔ یہاں یہ بات جو انہوں نے، ان کی معروضات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور قرآن پر صحیح معنوں میں تدبر کرنے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔